بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو چوتھی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہ۔ عموم خصوص من وجہ کی جو نسبت ہے، اس میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ، یعنی ایک طرف سے یہ عام ہے اور یہ خاص ہے، اور دوسری طرف سے یہ خاص ہے اور یہ عام ہے اور یہ خاص ہے، یعنی دونوں ایک طرف سے عام اور ایک طرف سے خاص ہے۔ اس کی مثال بہت آسان ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ابیض۔ ابیض جو ہے یہ لفظی کلی ہے، جتنی سفید چیزیں ہیں یہ اس کے اندر آ جائے گی۔ اور ایک ہے ہمارے پاس لفظ حیوان۔ لفظ حیوان اور ابیض۔ سفید چیزیں ہم گنیں گے، اس میں سفید بطخ، سفید خرگوش، سفید بلی، اور برف، سفید کپڑا، اور سفید جو بورڈ ہے، سفید چینی ہے، یہ سارے سفید کے افراد ہیں، جتنی بھی ہے وغیرہ وغیرہ ہم لکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ابیض کے افراد ہیں کہ جتنے سفید چیزیں ہیں وہ ابیض کے افراد ہیں۔ سفید چیزیں جتنی بھی ہو وہ ابیض کے افراد ہیں، اور ابیض جو ہے یہ لفظی کلی ہے۔ حیوان کے افراد جو ہے یہ سفید بطخ جو ہے یہ بھی اس کے افراد ہیں، سفید خرگوش بھی اسی کے افراد ہیں، سفید بلی بھی اسی کے افراد ہے، اور کالی بلی یہ بھی اسی کے افراد ہے، بینس ہے یہ بھی اسی کے افراد ہے، کالا یعنی گھوڑا ہے، گھوڑا، اور گدھا ہے یہ بھی اسی کے افراد ہیں۔ اس طرح ہاتھی ہے یہ بھی اسی کے افراد ہے۔ تو یہ دو کلی ہے، لفظ حیوان جاندار، اس کے نیچے یہ افراد ہیں، اور لفظ ابیض اس کے نیچے یہ افراد ہے۔ تو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، ادھر مطلق ہے اور ادھر من وجہ ہے۔ یہ بھی عموم خصوص ہے اور یہ بھی عموم خصوص ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور یہ بہت اہم سبق ہے۔ اکثر درس نظامی میں ہمیں یہ پریشانی رہتی ہے کہ یار یہ نسبت عموم خصوص مطلق کیا ہے اور عموم خصوص من وجہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کلی ہے اور یہ بھی لفظی کلی ہے۔ یہ کلی، یہ ابیض، یہ لفظی کلی جو ابیض ہے یہ اس کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور اس کے بعض افراد پر صادق نہیں آتی۔ یہ ابیض، اس حیوان، یہ بھی کلی ہے یہ بھی کلی ہے، یہ لفظی کلی جو ہے اس لفظی کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور اس کے بعض افراد پر صادق نہیں آتی یہ کلی۔ اور یہ لفظی کلی اس کلی کے بعض افراد پر صادق آتے ہیں جو حیوان ہے، جاندار ہے، اور بعض پر صادق نہیں آتی۔ تو یہ کلی اس کلی کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پر نہیں، اور یہ کلی اس کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر نہیں۔ تو اس حساب سے یہ عام ہوا اور یہ خاص ہوا، اس لیے کہ اس کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر نہیں۔
تو یہ اس حیثیت سے عام بھی ہوا اور اس حیثیت سے خاص بھی یہ ہوا اور اس حیثیت سے یہ بھی خاص اور عام ہو گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ، یعنی ایک حیثیت سے یہ عام ہے اور یہ خاص ہے، اور ایک حیثیت سے یہ خاص ہے اور یہ عام ہے، یعنی دونوں، کبھی یہ عام ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے، کبھی یہ عام ہوتا ہے اور یہ خاص ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عموم خصوص من وجہ کہتے ہیں، یعنی اس کے بعض افراد پر یہ کلی صادق آ جاتی ہیں اور بعض پر نہیں، اور یہ کلی، اس کلی کے بعض افراد کون سے؟ جو حیوان کے افراد ہے اس پر صادق آتی ہے، اور جو حیوان کے افراد نہیں ہے اس پر صادق نہیں آتی، تو اس وجہ سے ان دونوں کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، یہ عام من وجہ اور خاص من وجہ ہے، یہ عام من وجہ اور خاص من وجہ، ایک حیثیت سے یہ عام ہے اور یہ خاص ہے، اور ایک حیثیت سے یہ خاص ہے اور یہ عام ہے، تو یہ ہے دو کلیوں کے درمیان نسبت۔ یہ چوتھی قسم ہے کہ بعض پر صادق آ جائے اور بعض پر صادق نہیں، یہ میں نے اس لیے لکھ دیا تھا کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ